شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام۔ وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو۔ ناظرین، جس طرح امت مسلمہ اور شیعت کا کلمے سے لے کر جنازے تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک عقائد میں مسائل میں اختلاف ہے، یعنی مسلمان کلمے سے لے کر جنازے تک بالکل شیعوں سے جدا ہیں، اسی طرح شیعہ بھی مسلمانوں سے کلمے سے لے کر جنازے تک عقائد میں مسائل میں بالکل جدا ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یوں ٹکر میں ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں اور شیعوں کا اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ مسلمان حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت علی سمیت خلفائے راشدین میں داخل سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو خلفائے راشدین میں داخل نہیں سمجھتے۔ پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو، بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو۔ جب وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعہ خلفائے راشدین میں داخل نہیں سمجھتے تو پھر مسلمان ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تم شیعہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو خلفائے راشدین میں داخل نہیں سمجھتے تو پھر تمہاری معتبر کتاب نہج البلاغہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا لولا انا رأینا ابا بکر لہا اہلا لما ترکناہ، کہ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت بلا فصل کا حقدار نہیں سمجھتے تو ہم حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح یہ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 کھولتے ہیں تو یہاں بھی حضرت علی کا فرمان وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّهُ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بے شک ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، یعنی خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ اب حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت بلا فصل کا حقدار سب سے زیادہ کیوں سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ انہو لصاحب الغار، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا ساتھی ہے۔ دوسری وجہ وثانی اثنین، حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خلافت بلا فصل کے زیادہ حقدار کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے ہیں کیونکہ انا لنعرف له سنہ، کیونکہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو جانتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ، کہ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز پڑھانے کا امامت کا حکم فرمایا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا ہے۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب کتاب العمالی شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ شیعوں کے اس مصنف کو کون نہیں جانتا؟ اس نے اپنی کتاب عمالی کے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 747 پر یہ عبارت وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قال فبایعتم ابا بکر فبایعت ابا بکر فبایعت عمر کما بایعتموہ فبایعتم عثمان فبایعت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس طرح تم نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کر لی اسی طرح میں نے بھی کر لی ہے۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 اس کے صفحہ نمبر 39 پر بھی یہی حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی نے خلفائے راشدین کی بیعت کی تھی۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں کی اسی کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 79 پر بھی یہی حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب اصل الشیعہ و اصولہا کے صفحہ نمبر 66 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب خلفاء الرسول کے صفحہ نمبر 44 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح شیعوں کی معتبر کتاب الاحتجاج احتجاج طبرسی، اس کو کون نہیں جانتا؟ یہ اپنی کتاب الاحتجاج کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پر یہی عبارت لکھتا ہے کہ حضرت علی نے خلفائے راشدین کی بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر بھی یہی عبارت لکھتا ہے۔ اسی طرح اپنی اسی کتاب
الاحتجاج کے صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 1 پر بھی یہی عبارت لکھتا ہے کہ حضرت علی نے خلفائے راشدین کی بیعت کر لی تھی۔ تو پھر اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یعنی مسلمانوں کا شیعوں سے یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم خلفائے راشدین میں داخل نہیں ہیں تو پھر حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں کس وجہ سے پڑھتے تھے؟ پھر حضرت علی نے ان کی بیعت کس وجہ سے کی تھی؟